حبیب صاحب جو فیصلہ محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنوایا ہے اس میں ایک اختلافی نوٹ بھی ہے بابر حسن بھروانا صاحب کا، اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں پہلے تو عرض کر دوں کہ میں مجموعی طور پر پورے فیصلے سے ہی اتفاق نہیں کرتا بطور طالب علم۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو دو آرگومنٹ ہیں بنیادی طور پر دیے گئے، وہ یہ ہے کہ ایک تو سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں الیکشن کے بعد تو اب یہ پارلیمانی پارٹی نہیں بنتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پارلیمانی پارٹی بن جائے تو پھر تو اس کو ساری نشستیں مل جانی چاہیے۔ یہ اس فیصلے میں ایک بڑا تضاد ہے۔ پہلے تو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے نا کہ کیا ایس آئی سی پارٹی ہے یا نہیں ہے اس وقت اسمبلی کے اندر۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر تو صورتحال کچھ اور ہوگی، اور اگر ایس آئی سی ہے تو پھر صورتحال کچھ اور ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے، یعنی دوسرا آرگومنٹ یہ دیا گیا ہے کہ بر وقت انہوں نے کاغذات جمع نہیں کرائے، اور جو اختلافی نوٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ میں اتفاق تو ان دونوں سے کرتا ہوں، جزوی طور پہ نہیں، ان سے اس آرگومنٹ سے اتفاق تو کرتا ہوں، لیکن نشستیں خالی رہنی چاہیے جب تک کہ مناسب فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے آرٹیکل 51 اور 106 میں ترمیم نہیں ہو جاتی، اس میں ترمیم نہ ہو جائے، اور پھر اسی طرح الیکشن ایکٹ میں ترمیم نہ ہو جائے، تو لہٰذا یہ مجموعی طور پر جو فیصلہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایس آئی سی کی حیثیت پارٹی کی نہیں ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اس فیصلے میں استدلال کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، جو طرز استدلال یا راہ استدلال اختیار کی گئی ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو فرض کیجئے 266 لوگ اگر انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے آ گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا آپ اس طرح کہیں گے کہ چونکہ پہلے کسی نے جمع نہیں کروائی لسٹیں تو اس وجہ سے ہم تو لسٹیں دیں گے نہیں، تو پارلیمنٹ ادھوری رہے گی؟ اسی طرح اب آپ ذرا آگے چلے جائیں، 265 لوگ تو آ جاتے ہیں یا 260 لوگ تو آ جاتے ہیں آزاد لڑ کے، ایک پارٹی کا ہوتا ہے، دوسرا دوسری پارٹی کا، اور 6 مختلف پارٹیوں کا ایک نمائندہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیا آپ ساری نشستیں اٹھا کے ان کو دے دیں گے؟ دیکھیں نا، جب آپ نے راہ استدلال یعنی وہ آپ کا جو آپ کی آرگومنٹ کی فاؤنڈیشن ہے وہ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کہیں کر رہی، تو اس کے اوپر آپ نے جتنی بھی عمارت بنائی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے دستور اور قانون کی منشا کے مطابق ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں عدالت اس فیصلے پر؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میری تو توقعات بہت بری طرح، میں نے جتنی بھی توقعات امیدیں جو ہیں میری بڑی غلط ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں پاکستان کا سب سے بڑا سروے کرنے والا شخص ہوں، اور جس کا سروے دنیا میں آج تک کوئی سروے 46% غلط نہیں ہوا، اس فقیر کا سروے 46% غلط ہوا، کیونکہ فارم 47 اور فارم 45 کا پھٹا پڑ گیا، ٹھیک ہے، فارم 45 ہو تو میں ٹھیک ہوں، فارم 47 ہو تو میں 46% غلط ہوں، تو لہٰذا میں تو پھر غلط، میری تو آپ دیکھیں میرا سروے غلط نکل آیا۔ اس کے بعد میری یہ توقع تھی اور امید تھی، بلکہ یقین واثق تھا کہ پاکستان کے اندر جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو الیکشن ہوں گے، اور آپ مجھے یاد دلاتی رہتی تھی، اور میں آپ کو کہتا تھا یہ دستور میں لکھا ہوا ہے، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، آپ سے پوچھتی تھی کہ اور آپ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی، تو میں نے بہرحال ابھی سب ہو تو گئے ہیں نا الیکشن، ٹھیک ہے، اب نہیں اس وقت نہیں ہوئے نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ یقین اب تک اعتزاز احسن صاحب کو بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات پھر میری توقع یہ تھی کہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس ہی نہیں لیا جا سکتا، یہ مجھے بالکل اگلی توقع آپ نے کیا باندھ رکھی اور کس سے باندھ رکھی، کہ جیسے آپ سامنے بیٹھی، اگلی توقع کیا اور کس سے باندھ رکھی؟ وہ توقع بھی غطر بود ہوئی، اور امیدوں کے مینار اور محل اور اپنے سسٹم سے توقعات پوری کی پوری ڈھہ گئیں۔ اچھا، پھر اس کے بارے میں بھی میرا پرٹیکولرلی خیال یہ تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے، لا کی ایک بہت بڑی برانچ ہوتی ہے وہاں پہ لوگ قانونی ڈھانچے کو، دستوری ڈھانچے کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں، تو فیصلہ یہ آئے گا، لیکن یہ نہیں آیا، تو فیصلہ الٹ آ گیا، وہ سیٹیں ہی بانٹ دی۔ یعنی خود اس کے اندر جو آرگومنٹ ہے نا اس فیصلے کے اندر، وہ یہ ہے کہ جناب سیٹیں اس کو ملیں گی جو ان کے لیے لڑے گا، ٹھیک ہے۔
अब PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, इनको मिल जाएंगी जमीयत उलमा इस्लाम, जो उनके लिए लड़ाई नहीं। यानी खुद इसके अंदर ऐसे इस्तदलाल के अंदर इतना बड़ा तजाद है कि अब उसको मैं क्या कहूं। तो लिहाजा मेरी तवक्कुआत अब तो मेरा तो ख्याल ये है कि कोई भी अक्ल सलीम रखने वाली अदालत के सामने, दस्तूर और तो आगे कॉम्प्लेक्स चीज है ना, अक्ल सलीम रखने वाली अदालत के सामने ये जाए तो ये फैसला जो है वो अपहोल्ड नहीं हो सकता। मेरी दानिश में तो जो किसी भी हाई कोर्ट में ये फैसला जाएगा तो कानूनी ढांचा और दस्तूरी ढांचा ब्रेक पे मुझे जाना, उससे पहले एक सवाल, ये फैसला अगर बानी PTI बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये इतनी जल्दी ब्रेक से पहले इसका जवाब देना मुश्किल है। अच्छा। लेकिन बहरहाल देखिए, अगर वो बाहर आते हैं तो ये सिस्टम जो पहले से ही लर्ज रहा है, इसकी लर्जिश में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी, ये सिस्टम मुझे अव्वल तो मौजूदा सिनेरियो में ही, यानी आप सारे वेरिएबल्स को उसी तरह रखें कि इमरान खान साहब अंदर ही हैं और बाकी सारे मामलात उसी तरह चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, तो मुझे तो ये सिस्टम को ज्यादा देर चलता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, लेकिन बहरहाल और अगर वो बाहर आ जाते हैं, ज्यादा जल्दी अगर वो बाहर आ जाते हैं तो समझिए कि वो ज्यादा तेजी होगा। ये बात समझ लीजिए, ठीक 8 फरवरी को वो जिसे कहते हैं ना डाइस रोल होगी, स्नोबॉल इफेक्ट, यानी बिल्कुल ऊपर से कहीं पहाड़ के ऊपर से कहीं इतना सा कंकर सा चलता है और वो बर्फ ने गिर लपेटता चला जाता है, और जब नीचे आता है तो वो एक तूफान बन जाता है। जी, वो जो स्नोबॉल है ना, वो ऊपर से चल पड़ा, अब वो तूफान बन जाएगा। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।